بعض اوقات ایک وہ یادیں بن جاتی ہیں. امام حسن بصری فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی ایک بڑا یادگار بات، ایک یادگار واقعہ. فرماتے ہیں یومن، ایک دن کی بات ہے، بینما اذا ازکت البصرتی، فرماتے ہیں کہ میں بصرہ شہر کے بازار میں چلا گیا. بصرہ شہر جو تھا اس کے بازار میں گیا. فرماتے ہیں وفی اسواقیھا علی عابد شاب، فرماتے ہیں ایک ایسا نوجوان مجھے ملا جس کے ماتھے پہ ولایت کا نور چمک رہا تھا. فرماتے ہیں مجھے پتا چل گیا یہ کوئی نوجوان غلط کام کرنے والا نہیں، اللہ اللہ کرنے والا ہے. فرماتے اس نے مجھے پہچانا، کہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں ہم دونوں بازار کے اندر ہیں. فرماتے ہیں کہ بازار میں اب ظاہری بات ہے ہر قسم کی دکانیں ہوتی ہیں. فرماتے ہیں چلتے چلتے فَإِذًا، اچانک میری اور اس کی نظر کس پہ پڑی؟ انا بلغنا بطبیب، فرماتے ہم نے سامنے دیکھا، دکانیں تھی بازار کے اندر، ایک دکان جو تھی نا وہ حکمت کی تھی. کوئی حکیم صاحب وہاں پر بیٹھتے تھے، لوگوں کے مرض بیان آ کے کرتے، ان کو دوائی دیتے. فرماتے کہ وہ نوجوان کہتا ہے امام حسن بصری میرا دل ہے تھوڑی دیر ٹھہر جو، میں بیمار ہوں، میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں، میں حکیم صاحب سے نا اپنے مرض کا علاج کروانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا. فرماتے ہیں بین یدیہ رجال، ہم نے دیکھا اس حکیم صاحب کے دواخانے کے سامنے نا ایک طرف مردوں نے لائن لگائی ہے، بینا نساء، ایک طرف عورتیں شریف پردے کے عالم میں موجود ہیں، وصبیان، ایک طرف چھوٹے بچے موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ قواریر فیھا ماء، سب کے ہاتھوں میں پانی کی ایک ایک شیشی ہے. فرماتے ہیں وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. ایک ایک مریض حکیم صاحب کے پاس دوا خانے میں اس دکان پہ اندر جاتا، حکیم صاحب اسے دوائی دیتے، وہ باہر چلا جاتا. فرماتے ہیں وہ نوجوان کسی لائن میں نہ لگا. فرماتا ہے جب سارے بندے چلے گئے نا، ساری عورتوں نے بھی دوائی لے لی، مردوں نے بھی، چھوٹے بچوں نے بھی. فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ، اب وہ حکیم صاحب اپنی دکان پہ اکیلے کرسی پہ بیٹھے تھے. فرماتے ہیں وہ نوجوان کہتا فَتَقَدَّمَ الشَّبَابُ، حضرت صاحب آؤ نا میرے ساتھ چلیں، میں حکیم صاحب سے علاج کروانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ تھا. فرماتے ہیں میری زندگی کا بڑا یادگار واقعہ. کہتا جب دکان میں داخل ہوئے نا تو وہ نوجوان جو میرے ساتھ تھا نا کہتا حکیم صاحب ایھا الطبیب، اے طبیب، اے لوگوں کے مرضوں کا علاج کرنے والے، اے لوگوں کے مرض پوچھ پوچھ کے دوائی دینے والے، آج مجھے یہ بتاؤ حل یغسل دواء الذنوب، کہ آپ کے پاس کوئی ایسی بھی دوا ہے جس دوائی کو میں استعمال کروں تو رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے؟ کیا تمہارے پاس حل یغسل الذنوب ایسی دوائی موجود ہے جس دوائی کو کھانے کے بعد رب میرے گناہ مٹا دے؟ وَيَشْفِي مَرَضَ الْقُلُوبِ، کیا ایسی دوائی آپ کے پاس ہے جس کو کھاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کی بیماریاں دور فرما دے؟ دل پہ کیا بیماری ہوتی ہے؟ گناہوں کا مرض چھایا ہوا ہے. وہ حکیم صاحب جو تھے نا کوئی ظاہری حکیم نہیں تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو باطن کا علم بھی عطا فرمایا تھا. فرماتے ہیں آنے والے آؤ میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرو، رب تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بعض اوقات بندہ حکیم کی دکان پہ جائے نا تو کچھ دوائیاں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، وہ فوراً دے دیتے ہیں. اگر موجود نہ ہو نا تو کہتے ہیں بھائی یہ پیپر پہ نسخہ لکھ دیا ہے، کسی دوا خانے پہ پنسار سٹور پہ چلے جاؤ، وہاں سے جا کے یہ نسخہ، یہ جڑی بوٹیاں لے کے اپنے گھر میں میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرو، تمہیں مرض سے شفا مل جائے گی. وہ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ نسخہ میں بتاتا ہوں تم نوٹ کرتے جاؤ. وہ نوجوان کہتا ہے بتائیں حکیم صاحب کون سا نسخہ ہے جس نسخے کو اپنا کے میں گناہ چھوڑ دوں، جس نسخے کی وجہ سے میرے دل کو آرام مل جائے، میرا دل نور وحدت اور نور مصطفیٰ کی تجلیوں کا مرکز بن جائے. حکیم صاحب نے کہا پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے، قال خذ مع اروک شجرۃ الفقر مع اروک شجرۃ التواضع. فرماتے ہیں کہ یا بیٹے سب سے پہلے عاجزی اور غریبی کی جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کرنا ہے. سب سے پہلے مرض کا علاج تمہارے اندر عاجزی آنی چاہیے، تمہارے اندر ایک فقیری آنی چاہیے. فرماتے ہیں عاجزی اور انکساری کی جڑوں کو لے لو، پھر کیا کرو؟ وَاجْعَلْ فِيهَا حَلِيلَ التَّوْبَةِ، فرماتے ہیں پھر اس میں توبہ کی دوا کو مکس کر لو. جب توبہ کی دوا کو مکس کر لیا اب فرماتے ہیں وَاجْعَلْهُ وَاطْرَحْهُ فِي حَاؤُنِ الرِّضَا، جب وہ دوائیاں وغیرہ پیستے ہیں نا تو اس لنگری کو یا حمام دستے کو، اس کو حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اپنا گھر میں جو لنگری ہے نا، جو حمام دستہ ہے، اس کے اندر
اپنی دوائی کو ڈالنا ہے، اور حمام دستہ وہ لنگری کون سی ہوگی؟ وَتَرَخُ فِيهَا الرِّضَا، فرماتے ہیں رب کی رضا کے برتن میں دوائی کو ڈال لینا ہے۔ اب رب کی رضا والے برتن میں دوائی آ گئی، اب فرماتے ہیں وَاسْحَقْهُ بِمِنْ جَارِ الْقَنَاعَةِ، اب قناعت کے دستے سے دوائی کو کوٹنا ہے، قناعت کا ڈنڈا لے کے، سوٹا لے کے اس دوائی کو پیسنا ہے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کا مطلب ہوتا ہے مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہ ملے تو اللہ کی بارگاہ میں صبر کرو، یہ اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں قناعت والے ڈنڈے سے اس دوائی کو پیسنا، پھر فرماتے ہیں وَاجْعَلْهُ فِي قَدْرِتُكَ، فرماتے ہیں پھر تقوی کی ہانڈی میں، تقوی کی دیگ میں اس دوائی کو ڈال لینا ہے۔ جب تقوی والی دیگ میں تم نے دوائی کو ڈالنا ہے نا، اب کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں وَصَبَّ عَلَيْهِ مَاءَ الْحَيَاءِ، اب اس میں شرم و حیا کا پانی بھی مکس کر دینا ہے، شرم و حیا کا پانی ڈالنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَغْلِهِ بِنَارِ الْمَحَبَّةِ، اب اس دوائی کو محبت الہی کی آگ پہ رکھ دینا ہے، محبت الہی کی آگ پہ رکھ کے اس کو جوش دینا ہے۔ جب وہ دوائی تیار ہو جائے نا، اب فرماتے ہیں وَرَوْخَهُ بِمِرْوِخَةِ الرِّجَاءِ، فرماتے ہیں اب اس دوائی کو وَاجْعَلْهُ فِي قَدْحِ الشُّكْرِ، شکر کے پیالے میں ڈالنا ہے۔ جب دوائی شکر کے پیالے میں آ گئی وَرَوْحَهُ بِمِرْوِخَةِ الْحَمْدِ، فرماتے ہیں اب اللہ کی رضا کے پیالے سے اس دوائی کو تم نے ٹھنڈا کرنا ہے۔ جب ٹھنڈی ہوگی نا، وہ دوائی کھانے کے یا پینے کے قابل ہوگی ہے، فرماتے ہیں وَاجْعَلْهُ بِمِلْعِقَةِ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ، اب اللہ کے حمد و ثنا کے چمچے سے اس دوائی کو پی جانا ہے۔ فرماتے ہیں یہ نسخہ گھر میں اپنا کے اس پہ عمل کرو، اس کو استعمال کرو، رب تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ در حقیقت اس اللہ والے نے اس نوجوان کو اس بات کا سبق دیا، بھائی گناہ چھوڑنا چاہتے تیرے اندر آکڑ نہیں ہونی چاہیے، تیرے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تو عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے میرا رب اس بندے کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں عاجزی تمہارے اندر ہو، سادگی تمہارے اندر ہو، توبہ کی صفت تمہارے اندر ہو، اللہ کے شکر کی نعمت تمہارے پاس ہو، فرماتے ہیں تقوی تمہارے پاس ہو، جب یہ چیزیں آ جائیں گی پھر خود بخود تمہارے گناہ چلے جائیں گے، اللہ کے نور کا مسکن تمہارا دل بن جائے گا۔ آخری